السلام علیکم محترم ناظرین۔ دبئی کے ایک ہوٹل میں کچھ پاکستانی ٹھہرے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ باہر شدید گرمی ہے، لابی میں ہی جماعت کر لیتے ہیں۔ ایک اچھی سی محراب والی جگہ بھی مل گئی، اس میں امام کھڑے ہو گئے، پیچھے جماعت نے نیت باندھ لی۔ عین رکعت کے درمیان امام نظروں سے اوجھل ہو گئے، نمازی ششدر رہ گئے۔ پھر وہ رکوع کرواتے نظر آئے اور پھر سجدوں میں، پھر نظروں سے غائب ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا مصلی بھی رو پوش ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا، یار اتنے باکرامت بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ زمان و مکان کی حدود سے آزاد معلوم ہوتے ہیں، بس کبھی وہ آ جاتے اور رکعت شروع کروا کے اوجھل ہو جاتے۔ جب آخر کار نماز ختم ہوئی تو مقتدیوں نے کہا، حضرت آج آپ کا راز فاش ہو گیا ہے، یہ تو بتا دیں کہ یہ کیا کرامت ہے؟ بزرگ نے فرمایا، او بھائیو، کون سی کرامت؟ خدا جانے کون کم بخت بار بار لفٹ کا بٹن دبا رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کوئی کام نہ کرتی تھی، جبکہ شادی کو 1 ماہ ہو گیا اور اس نے کام کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ دلہا والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ تنگ آ کر ماں بیٹے نے ایک منصوبہ بنایا۔ صبح اٹھے تو دونوں نے ہاتھ میں ایک ایک جھاڑو پکڑ لی اور لڑنے لگے۔ ماں کہتی، جھاڑو میں دوں گی، بیٹا کہتا، نہیں میں دوں گا۔ ان کا خیال تھا کہ دلہن یہ سن کر خود جھاڑو دینے لگے گی۔ بہو نے شور سنا تو کمرے سے اٹھ کر آئی اور لڑنے کی وجہ پوچھی اور سن کر کہنے لگی، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے امی؟ ایک دن جھاڑو آپ دیا کریں، ایک دن یہ دے لیا کرے۔ ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، بھوکا ہوں، خدا کے نام پر روٹی دے دیں، آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا۔ اندر سے آواز آئی، معاف کرو بابا، مالکن گھر پر نہیں ہے۔ فقیر، میں روٹی مانگ رہا ہوں، مالکن نہیں۔ ایک عورت اپنے خاوند سے، آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ خاوند، کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ خاوند، کیوں؟ بیوی، کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک عورت نے اپنی سہیلی کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا، تم نے واقعی بہادری دکھائی کہ ایک چور پر یوں پل پڑی کہ وہ بھاگ گیا۔ عورت نے جواب دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ چور ہے، میں تو یہ سمجھی تھی کہ میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ لڑکی، اپنی تصویر بھیجو مجھے۔ لڑکا، کیوں؟ لڑکی، میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں، اس کے فرنٹ پیج پر لگانی ہے۔ لڑکا، اچھا سچی؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ لڑکی، قبر کا عذاب۔ ٹیچر، پپو ایک سانس میں جواب دو، امریکہ کی وزیر خارجہ کا نام کیا ہے؟ مینار پاکستان کہاں ہے؟ موٹر وے پر نارمل سپیڈ کیا ہے؟ مرغی کیا دیتی ہے؟ پپو، ہیلری کلنٹن لاہور میں 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے انڈے دیتی ہے۔ پولیس، تم نے اپنے دادا کا آپریشن کیا اور وہ مر گئے، کیسے؟ سر، وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر رہی تھی، میرا پیکج ختم ہو گیا تے نال ہی دادا بھی۔ ارشد صاحب 25 سال کے بعد کینیڈا سے وطن واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچپن کے دوست محمود کو فون کیا اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار محمود، تم مجھے اپنا رہائشی موجودہ پتہ تو بتاؤ۔ محمود صاحب نے جواب دیا، تم حیدری پہنچ کر پان والی دکان کے برابر میں 70 نمبر کی بلڈنگ میں جا کر کوہنی سے بیل بجانا، تو میں اپنے فلیٹ سے ہی بٹن دبا کر باہر کا دروازہ کھول دوں گا۔ پھر تم لفٹ پر چڑھ کر اپنی کونی سے 11 نمبر کا بٹن دبانا، اور جب تم 11ویں منزل پر پہنچ جاؤ
تو پھر داہنی طرف کے دروازے کی گھنٹی اپنی کونی سے دبانا تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ ارشد صاحب بولے وہ تو ٹھیک ہے، مگر کونی سے بار بار بٹن دبانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ محمود صاحب بولے مولا خوش رکھے کی گل ہے، خالی ہاتھی آنا جے۔ یہ سابق امریکی صدر اوباما کے دور حکومت کا واقعہ ہے کہ اوباما اپنے دور صدارت میں 5 سٹار ہوٹل کی لابی میں بیٹھا، تھوڑی دیر بعد ہونے والی میٹنگ سے خطاب کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک ایک پاکستانی ویٹر اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، سر میں پاکستانی ہوں، میرا نام زاہد ہے، میں نے اور میرے ملک نے آپ کی بہت تابع داری کی ہے، مجھے آپ سے چھوٹی سی مدد درکار ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اوباما نے نرم لہجے میں پوچھا، سر بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ایک پاکستانی لڑکی مجھ سے ملنے والی ہے، جب وہ میرے پاس آئے تو ذرا اس پر روب ڈالنے کے لیے آپ مجھے ہیلو زاہد کہہ دیجئے گا۔ اوکے نو پرابلم۔ اوباما راضی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی آئی، زاہد کے پاس بیٹھی اور اوباما نے زور سے ہاتھ ہلا کر زاہد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیلو زاہد۔ زاہد نے مڑ کے اوباما کو دیکھا اور کہا، جا پراں دفع ہو جا، دیکھتا نہیں میں مصروف ہوں۔ ایک صاحب چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا، ڈاکٹر صاحب نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں انگلی لگاؤں تو ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ غور و فکر کرنے کے بعد مریض سے کہا، آپ کے پورے جسم کا ایکس رے کرنا پڑے گا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ درد اٹھنے کی وجہ کیا ہے۔ پورے جسم کا ایکس رے ہوا۔ ڈاکٹر نے تمام ایکس رے چیک کرتے ہوئے مریض کو تسلی دی اور کہا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، آپ کی انگلی میں فریکچر ہے۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی اور ایک لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ایک بیوقوف نے اسے روتے دیکھ کر کہا، بیوقوف بولا، کنٹرول یور سیلف پلیز، اس سامنے والے بندے کو دیکھو، وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے، ایک تو تم لڑکیوں میں ذرا صبر نہیں۔ سردار ہسپتال گیا تو نرس نے بتایا، مبارک ہو سردار جی، اس وقت 2 بج رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی 2 ہی ہوئے ہیں۔ سردار شکر ہے 12 نہیں بجے، اگر 12 بجے ہوتے تو 12 بچے ہوتے۔